میں بولا جان تو تم ہو میری، اس لیے تمہاری خدمت کر کے مجھے اچھا لگتا ہے اور کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے تم سے بہت عقیدت سی ہو گئی ہے، کیونکہ لوگ تو لاکھوں ملتے ہیں لیکن استاد کوئی ہی ہوتا ہے۔ بولی باتیں بہت ہو گئیں، اب میری باری اپنے شہزادے کو مزہ دینے کی۔ پھر وہ آگے بڑھی اور فرینڈ والا کام کرنا شروع کر دیا۔ گلناز بولی یہ تو ناانصافی ہے، تم نے مجھے بے لباس کر دیا اور خود ایسے بیٹھے ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر گلناز نے میرے دونوں لباس اتار دیے۔ نیچے والا لباس اتارنے پر میرا زخم جو خشک ہو چکا تھا، اس نے دیکھا۔ گلناز بولی تم بہت بہادر ہو، اور غفورے نے ساری بات بتائی تھی۔ اب ہر کوئی تم کو جانتا ہے۔ بولی میری خواہش ہے کہ ایک دن ہر کوئی تم کو جانے اور تمہاری عزت کرے، تم کا نام ہو۔ میں بولا ایسا ضرور ہوگا۔ اس نے مجھے لٹا دیا اور میرے اوپر لیٹ گئی اور فرینڈ والا کام کرنے لگی اور آہستہ آہستہ نیچے جانے لگی۔ وہ بولی تمہارا جسم بہت پیارا ہے، ایسا تو سب لڑکیوں کا آئیڈیل ہوتا ہے، اوپر سے تم بہت خوبصورت ہو۔ میں بولا یہ میری ماں کی وجہ سے ہے جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ پھر اس نے چھوٹو میاں کو پکڑ لیا اور بولی سب سے کمال کی چیز یہ ہے جو کسی بھی لڑکی کو اپنا دیوانہ بنا سکتی ہے، چاہے کتنی ہی پاک باز کیوں نہ ہو۔ بولی اس کا خیال رکھو اور اس کی صحت کا بھی۔ پھر اس نے لالی پاپ والا کام شروع کر دیا۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ 15 منٹ تک لالی پاپ والا کام کر کے الگ ہو گئی۔ بولی اب تم کی باری۔ میں جتنی بھی کوشش کروں میں تم کو منہ سے تمہاری ٹرین اسٹیشن پر نہیں پہنچا سکتی، حالانکہ سارنگ خان تو 5 منٹ میں ہی میرے منہ میں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ میں درمیان میں بیٹھ گیا، پھر میں نے آہستہ آہستہ دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں پیچھے ہٹ کر آگے ہوا تو اس نے چیخ ماری۔ بولی جان نکال لیتے ہو۔ میں بولا تم تو جان ہو میری، تمہاری جان لے سکتا ہوں بھلا۔ بولی جھوٹے، جان نکال کر کہتے ہو کہ جان ہو تمہاری۔ میں تھوڑا پیچھے والا اور ایک دم آگے ہوا تو اس نے پھر چیخ ماری۔ میں بولا کچھ نہیں ہوتا، آج مجھے اپنی حسرت پوری کر لینے دو۔ بولی تمہاری حسرت تو پوری ہو گئی ہے، میں قبر میں پہنچ جاؤں گی۔ میں بولا کچھ نہیں ہوتا، آج تک کوئی ایسے مرا ہے؟ بولی پہلے کا تو پتہ نہیں، لیکن اب لگتا ہے کوئی مرے گا ضرور۔ میں باتیں کر رہا تھا لیکن ساتھ اپنا کام بھی کر رہا تھا۔ میں نے اب آہستہ آہستہ اپنی رفتار بڑھا دی اور ٹکا کر دروازہ پینٹ کرنے لگا اور ناز کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ناز کی آوازیں بلند ہوتی گئیں لیکن میں نہ رکا اور اپنی رفتار بڑھاتا گیا۔ اس کی عجیب عجیب آوازیں آنے لگیں، پھر اس کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ اب وہ بے چین ہونے لگی لیکن رحم کے موڈ میں نہیں تھا اور اپنی ٹرین تیز رفتاری سے چلاتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر سے تیار ہو گئی اور میرا ساتھ دینے لگی۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں نے اس کا منہ دوسری طرف کیا اور اسے تھوڑے جھٹکنے کو کہا۔ پھر ایک ہی باری میں آگے ہوا تو وہ چیخ پڑی اور بولی جانور کہیں کے۔ مجھے پتا نہیں کیوں ناز کے تڑپنے پر اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں بنا روکے شروع ہو گیا اور ناز کی بینڈ بجانے لگا، جس پر ناز بولی جا رہی تھی آرام سے کرو، اف مار دیا، اف ہولے کرو۔ لیکن جتنا ناز آہستہ ٹرین چلانے کا بولتی میں اتنی ہی تیز ٹرین چلاتا تھا۔ میں نے اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا ورنہ وہ کب کی گر جاتی۔ میں کسی مشین کی طرح اپنی ٹرین چلا رہا تھا۔ ایک بار پھر ناز کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی اور وہ بیٹھ کے اوپر گر گئی۔ میں بھی اوپر ہی رہا اور دروازہ پینٹ کرتا رہا۔ میری ٹرین بھی اسٹیشن پر پہنچنے کے قریب تھی، اس لیے میں نے اپنی ٹرین کی اسپیڈ طوفانی کر دی اور چند سیکنڈ کے بعد آخر کار میری ٹرین بھی اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ کچھ دیر بعد ہم نارمل ہوئے تو ناز گھوم کر میرے گلے لگ گئی اور بولی بے حال کر دیتے ہو لیکن کمال کر دیتے ہو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم ایسے دوست بنو گے
جس کی چاہ میں نے ساری زندگی انتظار کیا۔ اب میری ساری حسرت پوری ہو گئی ہے اور مجھے ایسا دوست مل گیا ہے۔ پھر اٹھ کر واش روم گئی، میں ایسے ہی لیٹا رہا۔ جب واپس آئی تو میں واش روم میں گیا اور فریش ہو گیا اور بے لباس سے واپس آ گیا، کیونکہ گھر میں تو کوئی تھا نہیں۔ گلناز کے پاس ہی لیٹ گیا۔ میں پھر گلناز پر جھپٹ پڑا تو وہ بولی، کیا ابھی دل نہیں بھرا؟ میں بولا، تم ایسی چیز ہو، کیسے تم سے میرا دل بھر سکتا ہے؟ تم میں نشہ ہی اتنا ہے کہ میرا دل کبھی نہیں بھر سکتا، اور تم کے پاس آ کر مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ میں نے بولا، آج بڑی مشکل سے موقع نکال کر آیا ہوں، پھر جانے کب موقع مل سکے، تو یہ لمحے امر کر لیں۔ اور میں نے گلناز کو پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور فرینڈ والا کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ بھی میرا ساتھ دے رہی تھی۔ ایسی دوست اور استاد کو پا کر میں بہت خوش تھا۔ جلدی چھوٹو میاں بھی اوقات میں آنا شروع ہو گیا۔ گلناز میرے اوپر آ کر فرینڈ والا کام کرنے لگی اور نیچے سے اپنے ہاتھ سے میرا اوپر سے دروازہ پینٹ کرنے لگی۔ اچانک اوپر سے دروازہ پینٹ کرتے ہوئے اور چھوٹو میاں پر بیٹھ گئی اور میں نے نیچے سے دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اس کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ میں نے کہا، اب مجھے پیچھے والے دروازے کو پینٹ کرنا ہے، جس پر ناز بولی، تو آج تم میری جان لینے کے ارادے سے آئے ہو، کیونکہ ابھی تک میں نے پیچھے والا دروازہ پینٹ نہیں کروایا تھا۔ تم تو اس کا بھرتا بنا دو گے۔ میں بولا، ویسے تو بڑا کہتی ہو، جان بھی حاضر ہے۔ بولی، میں نے انکار تھوڑی کیا ہے، بس اپنی ہونے والی حالت کا بتا رہی ہوں۔ میں بولا، پھر تیار ہو جاؤ، آج تمہارے پچھلے دروازے کا افتتاح کروں گا۔ بولی، خیر ہو، اب میری حالت بری ہونے والی ہے، لیکن تم کو نہ تو نہیں کر سکتی۔ میں بولا، فکر نہ کرو، تم کو کچھ نہیں ہوگا، میں اپنی ناز کو پورے ناز سے کروں گا۔ بولی، تم تو ناز سے کرو گے۔ پھر میں نے اس کا منہ دوسری طرف کیا اور اس کو الٹا کیا اور اپنے ہاتھ سے پیچھے والا دروازہ پینٹ کرنے لگا۔ اس کے منہ سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بولی، انگلی سے دروازہ پینٹ کرنے سے اتنی درد ہے، تم چھوٹو میاں سے دروازہ پینٹ کرو گے تو کیا حال ہوگا؟ میں نے اس کو تیل سے تر کر دیا۔ ناز نے آنکھیں بند کرتے ہوئے مجھے کہا کہ ہو سکتا ہے میں چیخوں اور روکنے کا بولوں، تو تم مت سننا، بس جتنی جلدی ہو سکے دروازہ پینٹ کر دینا۔ تھوڑا تھوڑا کرو گے تو زیادہ دیر تک درد برداشت کرنا پڑے گا۔ میں نے پوزیشن سنبھال لی تھی اور ناز کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ ناز آگے نہ ہو، میں نے دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے چھوٹو میاں کی ٹوپی پچھلے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئی، جس پر ناز کی ہلکی سی آواز نکلی، مجھے ناز کی بہت یاد آ گئی کہ جو مرضی ہو جائے تم نے رکنا نہیں۔ میں نے اپنی ساری طاقت جمع کی اور ایک بار آگے ہوا، جس سے ناز نے ایسی چیخ ماری کہ پورا کمرہ لرز اٹھا۔ میں نے نیچے دیکھا تو چھوٹو میاں پیچھے والے دروازے سے مکمل اندر داخل ہو چکے تھے۔ ناز کی حالت ایسی ہو گئی جیسے جسم میں جان نہ ہو۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا۔ جب ناز نے رونا بند کر دیا تو میں نے دوبارہ دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنی ٹرین کی رفتار بڑھا دی۔ اس کی عجیب عجیب آوازیں پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ تقریباً 25 منٹ کے بعد میری برداشت جواب دے گئی اور میری ٹرین بھی اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ پھر جب میری حالت ٹھیک ہوئی، میں نے ناز کو اٹھایا اور واش روم لے گیا اور تازہ پانی کے ساتھ غسل کیا۔ وہ سب دیکھ رہی تھی لیکن بولی کچھ نہیں۔ پھر میں واپس لے آیا۔ ناز بولی، بہت شدید درد ہو رہی ہے میرے پیٹ میں اور پیچھے اتنی جلن ہے کہ سانس بھی مشکل ہو رہی ہے۔ میں بولا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، تم کو ایک جادو دکھاتا ہوں۔ تم الٹی لیٹو اور آنکھیں بند کر کے 7 بار میرا نام پیار سے لو تو تم کی درد ٹھیک ہو جائے گی۔ بولی، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ میں بولا، یہ منتر ہے، تم ایک بار ٹرائی تو کرو۔ الٹی لیٹ کر اپنے اوپر کرو اور 7 بار میرا نام پیار سے لو۔ پہلی تو نہیں مانی۔ میں بولا، کیا مجھ پر یقین نہیں ہے؟
फिर वो उल्टी हुई और मेरा नाम लेने लगी। मैंने अपनी जेब से स्प्रे की छोटी शीशी निकाली और इसके पीछे स्प्रे कर दिया 5 बार। इतने में इसकी गिनती पूरी हो चुकी थी। इसने आंखें खोली तो बोली, मेरा दर्द तो सच में गायब हो रहा है। मैं बोला, देख लो जादू। बहुत हैरान हुई। फिर मैंने इसे बताया कि सुन वाला स्प्रे है। मेरे जख्म में दर्द होती थी तो डॉक्टर ने लिख कर दिया था कि सुन हो जाने पर दर्द खत्म हो जाएगी। बोली, वाकई ही जादू है। अभी कुछ देर पहले दर्द से तड़प रही थी, अब बिल्कुल ठीक हूँ। फिर इसने लिबास पहने, मैंने भी पहने। मुझे यहाँ आए हुए 4 घंटे हो चुके थे और बाहर निकल आया। गुलनाज के साथ वक्त गुजारने का पता नहीं चला। हवेली पहुंचा तो गफूरा बोला, तुम कहाँ थे? मैं बोला, कहाँ जाना है, काफी दिनों से खेतों में नहीं गया तो वहां गया। फिर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद सरदार का बुलावा आया। बोले कि रात को कुछ मेहमान आ रहे हैं, मेरे दोस्त हैं जो बाहर के मुल्क से आए हैं, तो शहर जाना है। मैं बोला, ठीक है जी, मैं गाड़ी निकालता हूँ। बोले, अच्छे से तैयार हो जाओ। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।